आज हम एक ऐसी कंपनी का जायजा ले रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत के एक बहुत बड़े लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले हिस्से यानी डेयरी की सनत में कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। कंपनी का नाम है गनी डेयरीज लिमिटेड और वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आवाम से सरमाया इकट्ठा करने जा रही है। और उसके लिए वो एक आईपीओ ला रहे हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उन्होंने इस सिलसिले में एक तफसीली दस्तावेज यानी प्रॉस्पेक्टस जारी किया है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए इकट्ठा करने का इरादा रखते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये है कि इस पूरे मंसूबे को हर जाविये से परखा जाए। ये कंपनी क्या करती है, इनका कारोबारी मॉडल कितना मजबूत है, और सबसे अहम सवाल, क्या इनका मुस्तकबिल वाकई इतना ही रोशन है जितना वो दावा कर रहे हैं। आइए इसकी तह तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो जब मैं डेयरी फार्म का लफ्ज़ सुनता हूं तो जहन में एक रिवायती सा तस्वुर आता है, लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स को देखकर लगता है कि गनी डेयरीज इससे बहुत मुख्तलिफ है। ये किसी फार्म से ज्यादा एक हाईटेक फैक्ट्री लगती है। आखिर ये है क्या? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। ये रिवायती डेयरी फार्म हरगिज नहीं है। गनी डेयरीज 2020 में कायम हुई, लेकिन इनका ताल्लुक एक पुराने कारोबारी ग्रुप गनी ग्रुप से है जो 1959 से काम कर रहा है। अच्छा। उन्होंने अक्टूबर 2021 में बाकायदा काम शुरू किया, तो ऑपरेशनल तारीख बहुत लंबी नहीं है। इनका बुनियादी काम एक जदीद कॉरपोरेट डेयरी फार्म चलाना है जो ताज़ा और खालिस दूध पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो ये दूध बराह रास्त हम जैसे सारिफिन को नहीं बेचते। इनका मॉडल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनके ग्राहक आम लोग नहीं, बल्कि वो बड़ी कंपनियां हैं जो हम तक डब्बे वाला दूध, दही और दीगर मसनूआत पहुंचाती हैं। प्रॉस्पेक्ट्स के मुताबिक इनके सबसे बड़े खरीदार नेस्ले पाकिस्तान, IRC डेयरी प्रोडक्ट्स और फौजी फूड्स हैं। ये तो बहुत बड़े नाम हैं। जी, इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम हैं। अच्छा, इनके प्रॉस्पेक्ट्स में आमदनी के जराये के बारे में कुछ अजीब सी बातें लिखी हैं। एक तो है खाम दूध की फरोख्त, ये तो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा लिखा है दूध की इब्तदाई पहचान पर फेयर वैल्यू से हासिल होने वाला मुनाफा और मवेशियों की फेयर वैल्यू में तब्दीली से हासिल होने वाला मुनाफा। ये तो किसी अकाउंटिंग के जादू जैसा लगता है। क्या इसका मतलब है कि वो दूध बेचने से पहले ही कागजों पर मुनाफा कमा लेते हैं? लेकिन ये ज़रूरी मसनूआत के लिए एक खास अकाउंटिंग का असूल है। आसान लफ्ज़ों में, जिस लम्हे गाय दूध देती है या बछड़े को जन्म देती है, उस नई चीज़ की एक मार्केट वैल्यू होती है। उस वैल्यू को फौरी तौर पर आमदनी के तौर पर दर्ज कर लिया जाता है, चाहे वो चीज़ अभी बिकी ना हो। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये कैश पर मबनी फ़रोख्त से मुख्तलिफ है और आमदनी के आदादो शुमार को ऊपर नीचे कर सकता है। ओह, ये तो बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन वापस उनके ग्राहकों पर आते हैं। माली साल 2025 के मुताबिक उनकी कुल फरोख्त का 52% सिर्फ नेस्ले को जी। और 45% IRC डेयरी को जाता है। मतलब 97% कारोबार सिर्फ 2 ग्राहकों पर मुनहसिर है। ये बिलाशुबा उनके कारोबारी मॉडल का सबसे बड़ा रिस्क है, जिसे कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। ये एक ऐसी तलवार है जो हर वक्त उनके सर पर लटकती रहती है। अगर इनमें से कोई एक बड़ा खरीदार भी अपना कारोबार कहीं और मुंतकिल कर ले या कीमतों पर दबाव डाले, तो गनी डेयरीज की आमदनी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो फिर नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियां उनसे दूध खरीदती ही क्यों हैं? मार्केट में और भी तो ऑप्शंस होंगे। यहीं पर शायद उनकी वो हाईटेक फैक्ट्री वाली बात काम आती है। यही उनकी असल मुसाबिकती बर्तरी है। देखें, पाकिस्तान की डेयरी मार्केट का 93 से 95% हिस्सा गैर रस्मी है, यानी छोटे ग्वालों और फार्मर्स पर मुश्तमिल है। सही। वहाँ दूध के म्यार, सफाई और सप्लाई की तसलसल की कोई गारंटी नहीं होती। गनी डेयरीज इस 5 से 7% रस्मी शोबे में काम कर रही है, जो सालाना 10 से 12% की शरह से बढ़ रहा है। अच्छा, तो वो उस ख्लाब को पुर कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके पास खुदकार मिल्किंग पार्लर्स हैं, जानवरों की सेहत पर नजर रखने के लिए डिजिटल सिस्टम है। और तवानाई के लिए 1.6 मेगावाट का बड़ा सोलर पावर सिस्टम भी है। वाह। उनका मवेशियों का रेवड़ भी खास है। उन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आला नस्ल की हजारों गायें दरामद की हैं, जिनकी दूध देने की सलाहियत बहुत ज्यादा है।
یہ سب مل کر ایک ایسا نظام بناتا ہے جو نیسلے جیسی کمپنی کو مسلسل، قابل بھروسہ اور اعلیٰ معیار کا دودھ فراہم کرتا ہے۔ ان کے پاس ISO 9000 اور ISO 22000 جیسے کوالٹی سرٹیفیکیشنز بھی ہیں، جو بڑی کمپنیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ انحصار ایک طرح سے دو طرفہ ہے۔ نیسلے کو غنی ڈیریز کی ضرورت ہے کیونکہ مارکیٹ میں شاید اتنے بڑے پیمانے پر اس معیار کا دودھ فراہم کرنے والے اور سپلائرز نہیں ہیں۔ کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ غنی ڈیریز کی ٹیکنالوجی اور کوالٹی کنٹرول ان کی ڈھال ضرور ہے، لیکن سودے بازی میں بڑی کمپنی کا پڑھنا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور بات، ان کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ صرف مویشیوں کی خوراک پر مالی سال 2025 میں 1.1 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہوئے ہیں، جو کل آپریٹنگ اخراجات کا 1/3 سے زیادہ ہے۔ اوہو۔ اور یہ خوراک بھی وہ چند مخصوص سپلائر سے خریدتے ہیں، تو وہاں بھی ایک انحصار موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ عوام کے پاس آ رہے ہیں 2.5 ارب روپے مانگنے، ان پیسوں کا کیا کریں گے؟ کیا یہ صرف مزید گائیں خریدنے اور فارم کو بڑا کرنے کا منصوبہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا کھیل ہے؟ پراسپیکٹس میں منصوبے کی تفصیلات کافی واضح ہیں۔ وہ 104.2 ملین نئے شیئرز جاری کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے 24 روپے فی شیئر کی فلور پرائس یعنی کم از کم قیمت مقرر کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بڑے سرمایہ کاروں کی بولی 24 روپے سے شروع ہوگی، اور حتمی قیمت اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو۔ اور اس رقم کا استعمال؟ اس رقم کا بڑا حصہ تقریباً 1.45 ارب روپے نئے مویشیوں اور مشینری کی خریداری پر خرچ ہوگا۔ خاص طور پر وہ امریکہ سے 1000 حاملہ گائیں اور 250 جوان گائیں درآمد کریں گے۔ اچھا۔ جس سے ان کی پیداواری صلاحیت میں فوری اور بڑا اضافہ ہوگا۔ یہ سیدھا سیدھا اپنے کاروبار کو پھیلانے کا منصوبہ ہے۔ اور باقی رقم؟ تقریباً 917 ملین روپے فارم کی توسیع پر خرچ ہوں گے، جیسے جانوروں کے لیے نئے شیڈز اور چارے کے لیے گودام بنانا۔ باقی 134 ملین روپے روزمرہ کے اخراجات یعنی ورکنگ کیپٹل کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر ایک گروتھ کا منصوبہ ہے۔ جی، وہ اپنے کامیاب ماڈل کو مزید بڑے پیمانے پر دہرانا چاہتے ہیں۔ بات اگر کامیابی کی ہو رہی ہے تو ان کے مالی اعداد و شمار کیسے ہیں؟ کیا یہ منصوبہ صرف امیدوں پر مبنی ہے یا ان کی کارکردگی واقعی متاثر کن ہے؟ یہاں کہانی کافی دلچسپ ہے۔ مالی سال 2025 میں ان کی کارکردگی واقعی بہت شاندار رہی۔ ان کی کل آمدنی 4.1 ارب روپے تھی اور ٹیکس کے بعد منافع 444 ملین روپے رہا۔ 444 ملین؟ جی۔ اب اس کا موازنہ پچھلے سال سے کریں تو تب منافع صرف 74 ملین روپے تھا۔ یہ تقریباً 6 گنا اضافہ ہے۔ لیکن کیا یہ پائیدار ہے یا یہ صرف ایک اچھا سال تھا؟ ان کے مارجنز کا کیا حال ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ان کا گراس مارجن 5.3% سے بڑھ کر 15.1% ہو گیا، اور اثاثوں پر منافع یعنی ریٹرن آن ایسٹس 22.6% تک پہنچ گیا۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کا آپریشن بڑا ہو رہا ہے وہ زیادہ مؤثر اور منافع بخش ہوتے جا رہے ہیں۔ لیڈ مینیجر نے 24 روپے کی فلور پرائس کا جواز بھی اسی تیز رفتار ترقی، جدید انفراسٹرکچر اور انڈسٹری کے مثبت رجحانات کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ ایک 15% کا مارجن سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بہت نازک بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک بڑے کلائنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ٹوٹنے سے یہ سارا منافع ختم ہو سکتا ہے۔ اس بڑے انحصار کے علاوہ اور کیا خطرات ہیں جن پر سرمایہ کاروں کو نظر رکھنی چاہیے؟ پراسپیکٹس میں خطرات کو کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اندرونی خطرات میں سب سے بڑا تو یہی کسٹمر کانسنٹریشن ہے۔ صحیح۔ اور اس میں ایک اور طے یہ ہے کہ ان کمپنیوں کے ساتھ کوئی طویل مدتی 5 یا 10 سالہ معاہدے نہیں ہیں، بلکہ یہ سالانہ بنیادوں پر تجدید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا ہم نے ذکر کیا، جانوروں کی خوراک اور ادویات کے لیے بھی وہ چند سپلائرز پر انحصار کرتے ہیں۔ اچھا، تو بیرونی خطرات کیا ہیں؟ وہ چیزیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہیں؟ اس میں سب سے بڑا خطرہ عالمی سطح پر اجناس، خاص طور پر مکئی اور سویا بین کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے، کیونکہ یہی جانوروں کی خوراک کا بڑا حصہ ہیں۔ بالکل۔ دوسرا بڑا خطرہ روپے کی قدر میں کمی ہے، چونکہ مشینری، ٹیکنالوجی اور اکثر مویشی بھی درآمد کیے جاتے ہیں۔ ڈالر مہنگا ہونے سے ان کے اخراجات براہ راست بڑھ جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ملک کی مجموعی معاشی صورتحال، اگر لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی ہے تو وہ ڈبے والے دودھ پر کم خرچ کریں گے۔ اس سے بالواسطہ طور پر غنی ڈیریز کے خریداروں کی طلب میں کمی آ سکتی ہے۔
بالکل. اب جہاں تک کمپنی کی ملکیت اور انتظام کا تعلق ہے، یہ ایک فیملی کنٹرول بزنس ہے. آئی پی او کے بعد بھی مالکان یعنی اسپانسرز اور ڈائریکٹرز کے پاس تقریباً 76% شیئرز رہیں گے. اچھا. قانون کے مطابق ان پر ایک خاص مدت تک اپنے شیئرز فروخت کرنے کی پابندی ہوگی. یہ ایک طرح سے سرمایہ کاروں کو اعتماد دلاتا ہے کہ مالکان کمپنی کے ساتھ طویل مدتی وابستگی رکھتے ہیں. اور ان کے بورڈ میں 2 آزاد ڈائریکٹرز کی موجودگی بھی ایک اچھی کارپوریٹ گورننس کی علامت ہے. جی. اور آخر میں وہ قانونی انتباہ بھی ہوگا کہ اپنی تحقیق خود کریں. ہاں، ہر پراسپیکٹس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن یعنی SEP اور پاکستان سٹاک ایکسچینج یعنی PSX نے اس IPO کے معیار کا کوئی جائزہ نہیں لیا ہے. یہ صرف اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام ضروری معلومات فراہم کر دی گئی ہیں. سرمایہ کاری کا فیصلہ مکمل طور پر سرمایہ کار کی اپنی ذمہ داری ہے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے. غنی ڈیریز ایک جدید ٹیکنالوجی پر مبنی B2B ڈیری فارم ہے جو ایک بہت بڑی اور غیر منظم مارکیٹ میں کام کر رہا ہے. ان کی حالیہ مالی کارکردگی شاندار ہے لیکن آپریشنل تاریخ مختصر ہے. بالکل. ان کی طاقت ان کی جدید ٹیکنالوجی، کوالٹی کنٹرول اور نیسلے جیسے بڑے پروسیسز کے ساتھ قائم تعلقات ہیں، جبکہ کمزوری اور سب سے بڑا خطرہ انہی چند گاہکوں اور سپلائرز پر شدید انحصار اور معاشی عوامل سے جڑے خطرات ہیں. سرمایہ کاری کا فیصلہ انہی 2 پلڑوں کو تولنے پر منحصر ہوگا. بالکل. اور یہیں پر مجھے ایک طویل مدتی سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے. فی الحال یہ ایک خام مال یعنی دودھ کے سپلائر ہیں. ان کا B2B ماڈل ایک ایسی موٹر بنانے والی کمپنی جیسا ہے جو مرسیڈیز اور BMW کے لیے بہترین انجن بناتی ہے. آپ ایک شاندار پروڈکٹ بناتے ہیں، آپ کے گاہک بہت معتبر ہیں، لیکن سڑک پر کوئی آپ کا نام نہیں جانتا. صحیح. اب سوچنے کی بات یہ ہے جو پروسپیکٹس میں بھی اشارتاً کہی گئی ہے کہ مستقبل میں وہ اپنی ریٹیل پروڈکٹس بھی لا سکتے ہیں. یہ ایسا ہی ہوگا جیسے وہ انجن بنانے والی کمپنی اچانک اپنی لگژری کار لانچ کر دے جو مرسیڈیز اور BMW کا مقابلہ کرے. اور یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تبدیلی ہوگی. طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے اصل سوال شاید یہ نہیں ہے کہ وہ مزید کتنی گائیں خریدیں گے، بلکہ یہ ہے کہ کیا یہ کمپنی ایک B2B سپلائر سے ایک کامیاب B2C یعنی براہ راست صارف کو فروخت کرنے والا برانڈ بن سکتی ہے. اور یہ سفر اس مارکیٹ میں کیسا ہوگا جہاں ان کے آج کے گاہک جیسے نیسلے اور فوجی فوڈز ہی ان کے سب سے بڑے مد مقابل ہوں گے؟ کیا وہ ایک ہی وقت میں اپنے سب سے بڑے گاہکوں کو سپلائی بھی کر سکتے ہیں اور ان سے مقابلہ بھی؟ یہ ایک بہت ہی مشکل اور خطرناک راستہ ہے، لیکن شاید کمپنی کی حقیقی قدر کو کھولنے کی چابی بھی یہی ہے. یہ وہ سوال ہے جس پر ہر ممکنہ سرمایہ کار کو غور کرنا چاہیے.